نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے اور درست بولا جاتا ہے، جب کسی سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس کے اس برے عمل کو دیکھتے ہوئے عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ برے کاموں کے برے نتیجے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جملہ عام ہے، اکثر بولا جاتا ہے، ایک محاورے کی حیثیت رکھتا ہے کہ برے کاموں کے برے نتائج، اور یہ بات 100% درست ہے کہ برے کام کا نتیجہ برا نکلتا ہے، اس لیے کہ ہر عمل اپنا اثر رکھتا ہے۔ اگر وہ عمل اچھا ہوگا تو اس کا اثر بھی اچھا پڑے گا، اور اگر عمل برا ہوگا تو اس برے عمل کا برا اثر بھی ضرور پڑے گا۔ پھر برے عمل کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام کے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جب ان کاموں میں انسان پڑ جاتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جب چھوڑ بیٹھتا ہے تو تب بھی وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو گناہ کر لینے سے صرف آخرت کے اعتبار سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، یہاں تک کہ جسمانی اور روحانی اور معاشرتی ہر لحاظ سے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس لیے کہ برے اعمال اپنے برے اثرات اور نتائج رکھتے ہیں۔ تو بدعمالیوں کا انسانی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، دینی اعتبار سے انسان کس قدر گھاٹے اور خسارے میں چلا جاتا ہے، اس عنوان پر گزشتہ جمعے بات ہوئی تھی، اور گزشتہ 2 جمعوں سے اعمال اور ان کے اثرات پر ہی بات چل رہی ہے۔ اسی موضوع اور اسی عنوان پر بات ہو رہی ہے کہ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر وہ عمل نیک ہے، عمل اچھا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوں گے، اور اگر عمل برا ہے تو اس کے اثرات بھی برے مرتب ہوں گے، اور یہ اچھے اور برے اثرات ہر لحاظ سے مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو۔ تو گناہ کر کے انسان جن برے اثرات کا سامنا کرتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ انسان گناہ کے بعد مزید گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں ذلت رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہو جائے تو پھر اسے کوئی عزت اور بزرگی دینے والا نہیں ہے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان فرشتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ الذین یحملون العرش
ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، تو جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان والے فرشتوں کی دعا اور استغفار کے مستحق بن جاتے ہیں، اور ایمان سے عاری گناہوں کے مرتکب وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر گناہوں میں ملوث ہونے والے کو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس لیے کہ جب کوئی اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں اس سے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو جو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ سے جو منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی سے غافل کر دیتے ہیں، وہ اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ذات کو ہی بھلا بیٹھتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ گناہگار ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کر کے انسان اپنا آپ بھلا بیٹھتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہوں کا اثر ہے، برا اثر ہے کہ جو انسان پر مرتب ہوتا ہے۔ پھر گناہ کر کے انسان محسنین کی، نیکی کرنے والوں کی صف سے نکل جاتا ہے، گناہ گاروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور مومنین کے اجر و ثواب سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنین کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو جو مومن نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہوگا، تو وہ اس اجر عظیم سے محروم رہ جائے گا، اور گناہوں کی وجہ سے انسان رب سے تعلق کمزور کر بیٹھتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، تو دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بندے اور رب کے درمیان جو ایک تعلق ہے، وہ تعلق گناہوں کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر گناہ کرنے والا شیطان کا اسیر بن جاتا ہے، شیطان کا غلام بن جاتا ہے، اپنی شہوت کا غلام بن جاتا ہے، اور اپنی خواہشات کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے سب سے بڑے دشمن کی قید میں چلا جائے تو اس کی ہلاکت اور بربادی میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمیشہ سے ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے انسان کا۔ تو جو انسان اس سب سے بڑے دشمن کی قید میں چلا جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس سے زیادہ پھر خسارے اور ناکامی کا باعث اور کون ہوگا۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان شیطان کی غلامی میں چلا جاتا ہے، اسفل سافلین، جہنم کے نچلے درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ گناہ کرنے والے کی عزت، احترام، شرف، بزرگی، یہ سب چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تقوی والا زیادہ محترم ہے، بزرگی اور شرف رکھتا ہے، اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے، گناہوں کے انبار ہیں، تو وہ پھر کسی بھی اکرام یا عزت و شرف کا مستحق بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نفرت کا مستحق بنتا ہے۔
گناہگار شخص، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا ہے، گناہگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہگار سے محبت نہیں فرماتے، ایمان والوں سے اللہ کی محبت کا وعدہ ہے۔ تو گناہ کا ایک برا اثر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پھر ان گناہوں کا اثر براہ راست انسان کے دل پر بھی پڑتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل محروم ہو جاتا ہے، دل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور دل میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے، دل کمزور اور بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ دل اندھے ہو چکے ہیں، وہ دل دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، آنکھیں ان کی دیکھتی ہیں، وہ اندھے نہیں ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ گناہوں کا اثر ہے جو براہ راست دل پہ پڑتا ہے کہ دل کی اللہ تعالیٰ روشنی چھین لیتے ہیں، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، دل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں چھپے ہوئے جو دل ہیں حقیقت میں وہ دل اندھے ہیں اور وہ کسی حق بات کا ادراک کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ بندے اور رب کے درمیان حجاب آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک اس روز اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے۔ تو گناہوں کا یہ وبال ہے کہ دلوں کو زنگ بھی لگتا ہے اور ان کے رب کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، وہ رب کی رحمت سے محروم ہوں گے، رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور گناہوں کا ایک برا اثر دل پر یہ بھی پڑتا ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کو گناہوں سے محبت ہونے لگتی ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا اور اس گناہ اور برائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو گناہوں سے محبت کر کے گناہوں کو نیکی سمجھ کے کرنے لگتا ہے اور اپنی طرف سے خیر کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فساد پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گناہوں کا ایک برا اثر ہے کہ دل پر گناہوں کی وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر اور وہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان والا اگر اس سے معمولی سی بھی غلطی ہو جائے، مومن سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو وہ اس غلطی کو پہاڑ کی طرح بڑا سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن گناہوں کی عادت پڑ جانا دل پہ وہ برا اثر چھوڑتا ہے کہ گناہوں کو انسان معمولی اور حقیر جاننے لگتا ہے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا یہ گناہ سبب بنتے ہیں اس کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس عزت کو، اس مقام کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو گناہوں میں اللہ کی ناراضگی والے راستے میں اللہ نے ذلت اور رسوائی رکھی ہے، عزت سے اس کو دور رکھا ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، مومنین کے لیے رکھی ہے۔ گناہ کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور گناہ کرنے والا رفتہ رفتہ غیرت سے محروم ہو جاتا ہے،
شرم و حیا اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، دل کے اندر خوف اور طرح طرح کے وسوسے اور ڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو غیر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لیکن جب گناہگار گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرنے لگتا ہے، ہر ایک سے خوف کھاتا ہے، ہر ایک سے اسے وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک اللہ کا خوف دل سے نکالا، گناہوں پہ جری ہوا، گناہوں کا عادی بنا، تو نقصان اس کا یہ اٹھایا کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ پھر ہر خوف، ہر ڈر اور ہر وحشت پیدا ہونے لگی اور وہ اللہ سے دور چلا جاتا رہا۔ گناہگار اللہ کے ہاں نامراد ٹھہرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی فکر کی، اپنے اعمال درست کیے، اللہ نے اس کو فلاح کی، اس کے لیے فلاح کا وعدہ کیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، گناہگار کے لیے فرمایا کہ وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا اور نقصان اٹھانے والا ہوا۔ پھر دل پر ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں، دل الٹ جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیک کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ ترک کر دیں، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس قدر تنگ کر دیتے ہیں کہ نیکی اور تقوی اختیار کرنا اس کے لیے ایسا ہوتا ہے گویا کہ اسے آسمان پہ چڑھنے کے لیے کسی نے بول دیا۔ کأنما یصعد فی السماء، جیسے کسی انسان کو کہہ دیا جائے کہ آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، جو کہ ناممکن ہے، تو اس طرح سے وہ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو سینہ گناہ کرنے والوں کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ پھر گناہوں کے جسم پر بھی اثرات پڑتے ہیں کہ جب گناہوں کی وجہ سے انسان کو سزا ملتی ہے، شرعی سزائیں اس پر لاگو ہوتی ہیں، حدود لاگو ہوتی ہیں، تعزیرات لاگو ہوتی ہیں، کفارہ اس پر لاگو ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے براہ راست اس کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، اس کے بدلے میں اس پر کوئی شرعی سزا لازم ہو گئی، اب اسے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اسے سنسار کیا جا رہا ہے، اسے قید میں ڈالا جا رہا ہے، اس پر مشکل وقت آ گیا، اس پر سزائیں جاری ہو رہی ہیں، تو یہ براہ راست اس کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو گناہوں کا اثر اعمال پہ بھی ہے، دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے، دل پر بھی براہ راست اثر ہے، اور گناہوں کا وبال جسم پر بھی پڑتا ہے کہ جسم پھر سزائیں بھگتتا ہے، سزائیں اس کو سہنی پڑتی ہیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ پھر گناہوں کا اثر انسان کی روزی پر بھی پڑتا ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، نعمتوں کا زوال آتا ہے اور روزی سے اس کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ گناہوں کا وبال انسان کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے، افراد پر بھی گناہوں کا وبال پڑتا ہے کہ انسان کی عمر میں، اس کے علم میں اور اس کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے اور وہ ان کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، عمر گھٹ جاتی ہے، رزق گھٹ جاتا ہے اور علم اس کا گھٹ جاتا ہے، یعنی اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ پھر گناہ کرنے والا شخص معاشرے کے اندر بدنامی والی زندگی گزارتا ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے دشمنوں اور مخالفوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر گناہ کرنے والا شخص اپنے نفس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے،
اپنے نفس کا قیدی بن جاتا ہے، بار بار جب گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس کا قیدی ہے، جو اپنے نفس کے سامنے بے بس ہو چکا ہے اور نفسانی خواہشات اس کو بار بار گناہوں میں ملوث کروا رہی ہے۔ پھر انسان معاشی تنگی اور بدحالی کا شکار ہوتا ہے۔ گناہ گار شخص برکت سے جب محروم ہو جاتا ہے تو وہ مالی مشکلات اور تنگی کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات میں دشواری کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اس کا رعب اللہ رب العزت اٹھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اس شخص کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا جس کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے، بڑی نیکیاں اور بڑے اعمال لے کے آئے گا، لیکن کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی حقوق العباد کے لحاظ سے کسی کا کچھ دینا ہوگا، تو وہ سارا لین دین جب برابر کیا جائے گا، اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے اس کے متعلقین کو جن کا اس نے حق دینا تھا انہیں دے دی جائیں گی، اور وہ مفلس رہ جائے گا، اکیلا کھڑا رہ جائے گا، یہاں تک ہوگا کہ پھر اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ لادے جائیں گے۔ تو یہ بہت سارے اعمال لے جانے والا بھی دوسروں کا حق کھانے کی وجہ سے آخرت میں جا کر محروم ہو جائے گا۔ تو یہ گناہوں کا وبال ہے کہ جو اعمال کی بربادی کا سبب بنے گا۔ تو نیکیوں کے باوجود وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر گناہوں کے عمومی اثرات بھی پڑتے ہیں معاشرے کے اوپر کہ قوموں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، نعمتوں کے زوال کا باعث بنتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے مجرم قوموں کی وراثت ہمارے حصے میں آ جاتی ہے۔ وہ مجرم قومیں کہ جنہیں اللہ نے عذاب دیا، جنہیں اللہ کی طرف سے جن پر پکڑ آئی، جن کو عذاب سے دوچار کیا گیا، ہلاک و برباد کیا گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، تو وہی اعمال جب ہم اختیار کرتے ہیں تو گویا ان مجرم قوموں کے ہم وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کر کے ہم قوم شعیب کے وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدکاری میں ملوث ہو کے ہم قوم لوط کے وارث ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سرعام سرکشی کر کے، نافرمانی کر کے، بغاوت کر کے ہم قوم فرعون والا طرز عمل اپنانے والے ہوں گے اور ان کے وارث ٹھہرائے جائیں گے۔ تو اگر ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو معاشرتی اعتبار سے ایک بہت بڑا وبال ہم پر یہ آتا ہے کہ ہم مجرم قوموں کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ جن جرموں کی وجہ سے، جن جرائم کی وجہ سے، جن نافرمانیوں کی وجہ سے، جن بغاوتوں کی وجہ سے سابقہ قوموں پر ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ جاری ہوا، ہم بھی اگر ان گناہوں میں ملوث ہوں گے تو ہم انہی کے وارث کہلائیں گے، اور پھر حشر بھی نعوذ باللہ ہمارا پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو گناہوں کے اثرات ہیں، یہاں تک کہ مخلوقات پر بھی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور بالآخر گناہوں کا ایک اثر یہ ہوگا کہ عذاب قبر کا انسان مستحق ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی جہنم کا مستحق بنے گا۔ تو گناہوں کے برے اثرات سے ہم نے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرنی ہے، تاکہ گناہوں پر لاگو ہونے والے اور گناہوں کے اوپر مرتب ہونے والے اثرات ان سے ہم بچ سکیں، ان سے ہم دور رہ سکیں، اور نیکی اختیار کریں تاکہ نیکی پر جاری ہونے والے اثرات اور فوائد اور نفع وہ ہمیں بھی حاصل ہوں، اور دنیا و آخرت ہماری آسان ہو، کامیاب بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی بدولت چہرے پر روشنی، دل میں نور، روزی میں وسعت، جسم میں قوت، اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج تیسرا جمعہ ہے
ایک ہی عنوان پر ہماری بات چل رہی ہے۔ پہلے جمعے پہ ہم نے نیک اعمال اور ان پر مرتب ہونے والے دینی، دنیاوی اور اخروی اثرات پر بات کی تھی تفصیل کے ساتھ۔ گزشتہ جمعے پر گناہ اور گناہوں پر مرتب ہونے والے اثرات پر بات ہوئی، اور آج بھی گناہوں پر مرتب ہونے والے چند مزید اثرات پہ بات ہوئی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک فرمان ہے، یہ ایک جامع فرمان ہے، یہ ہمارے اس تمام موضوع کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نیکی کی بدولت چہرے پر روشنی، دل میں نور، روزی میں وسعت، جسم میں قوت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کا یہ اثر ہوتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چہرے پر سیاہی، دل میں تاریکی، جسم میں کمزوری، روزی میں کمی اور مخلوق کے دلوں میں بغض اور نفرت کا سبب بنتا ہے۔ تو نیکی کا رستہ اختیار کریں گے، اس کے اچھے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے، دنیا میں بھی آئیں گے، دینی اعتبار سے بھی آئیں گے، آخرت کے اعتبار سے بھی آئیں گے۔ اور برے اعمال اختیار کریں گے، گناہوں کا رستہ اختیار کریں گے تو اس کا وبال آئے گا، اس کا برا نتیجہ آئے گا، برے اثرات مرتب ہوں گے، دینی اعتبار سے بھی ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہوں گے، جسمانی اعتبار سے بھی ہوں گے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہوں گے، روزی کے اعتبار سے بھی ہوں گے، جسم پر بھی ہوں گے، دل پر بھی ہوں گے، ہمارے تمام امور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور آخرت میں بھی برے اثرات مرتب ہوں گے، اللہ کے ہاں بھی ناکام اور نامراد ٹھہریں گے۔ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، نیکی اور تقوی کا رستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا علاج دیکھ لیں کہ علاج کیا ہے، تو اس سارے موضوع کا اگر نچوڑ نکالیں اور اس کے علاج پر نظر کریں تو سب سے پہلا علاج گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی اختیار کرنا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ توبہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ سب سے پہلا علاج گناہوں سے بچنے کے لیے، نیکی اختیار کرنے کے لیے، گناہوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے، نیکی کے اچھے اثرات کو حاصل کرنے کے لیے، اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کا دھیان نصیب ہو، تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس لیے کہ اسی عمل پر فلاح کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، اولئک هم المفلحون۔ تو نیکی کرنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، خود بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی حکم کرنا ہے، اور برائی سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، نہی عن المنکر ہے۔ اور چوتھی چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معذرت کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور نیکی کی توفیق مانگنی ہے، نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق مانگنی ہے، اور شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا باعث ہوگا۔ اور برائی کا رستہ اختیار کریں گے تو پھر ناکامی اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔